ہے خلق میں اعلان کے معراج کی شب ہے، خالق کا ہے فرمان کے۔ خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو اس بزم میں ایک بار پھر۔ محفل ہماری جاری ہے، علماء کرام بھی تشریف لے آئے ہیں۔ آپ سب ظاہر ان کے ناموں سے واقف ہیں، ان کے خطاب سنتے ہیں، بیانات سنتے ہیں۔ جناب قبلہ مفتی سہیل رضا حمزوی صاحب تشریف فرمائے۔ حضور السلام علیکم۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت سے، مزاج بخیر؟ آج کی رات بہت مبارک ہو، رمضان کی شروعات ہو چکی ہے۔ جی ویسے ہی ہے، مجھے پیغامات بھی کچھ اسی طرح کے آ رہے ہیں کہ لگ رہا ہے کوئی وائبس آنا شروع ہو جی 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 ایسے ہی۔ اللہ تعالیٰ سفر کو بس بخیر و عافیت ہو جائے انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ جناب قبلہ مفتی احسن نوید نیازی صاحب تشریف فرمائے۔ حضور السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میری طرف سے بھی شب معراج مبارک ہو، آپ کو بھی اور تمام ویورز کو بھی۔ خیر مبارک، جزاک اللہ جزاک اللہ۔ اور ہمارے تو بہت ہر دل عزیز نعت خواں موجود ہیں، انور ابراہیم برادران میز سے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ صاحب خیریت سے ہیں؟ السلام علیکم، مزاج بخیر؟ خیریت سے ہیں؟ جزاک اللہ۔ اور ہم سب کے بہت ہی فیورٹ جناب خاور نقشبندی صاحب تشریف فرمائے۔ حضور کیا حال ہے؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جزاک۔ تو اس سیگمنٹ میں انشاءاللہ، اس سیگمنٹ میں اور اس کے اگلے سیگمنٹ میں بھی علماء کرام اور نعت خواں حضرات ہمارے ساتھ ہوں گے اور ہم گفتگو کریں گے انشاءاللہ۔ میں چاہتا ہوں اگر آغاز میں خاور بھائی آپ کو کلام سنا دیں، پھر ہم انشاءاللہ آپ سے آگے بھی کلام سنیں گے، لیکن آغاز ایک کلام سے کر دیں، پھر ہم کچھ علماء سے گفتگو کریں، پھر آگے۔ صلی علی نبینا سبحان اللہ، صلی علی محمد، سبحان اللہ۔ عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، کیا بات، فرش پہ طرفہ تھوم تھام، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد، سبحان اللہ۔ لوح بھی تو قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب، گنبد آبگینہ رنگ، تیرے محیط میں ہوا، شوق تیرا اگر نہ ہو، میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد۔ سبحان اللہ۔ پہنچ کے سدرہ پہ روح الامین کہنے لگے کہ یہاں سے آگے کا راستہ کیا کہنے، حضور جانتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حدود طائر سدرہ حضور جانتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کہاں ہے عرش معلیٰ، حضور جانتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ بروز حشر شفاعت کریں گے چم
چن کر آمین کہ انشاءاللہ۔ ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں، ہر ایک غلام کا کیا بات ہے، چہرہ کیا بات ہے۔ حضور جانتے ہیں۔ میں اس یقین سے نکلا حاضری کے لیے، میرے سفر اللہ اللہ کا ارادہ حضور جانتے ہیں، کہاں ہے عرش مولا حضور جانتے ہیں۔ بھائی سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ سلامت رہیں خواجہ صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کی آواز کو یہ سلامت رکھے انشاءاللہ، سلامت رہیے، کیا کہنے کے علماء کرام سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں، پھر آتے ہیں انشاءاللہ نعت خواں حضرات کی طرف۔ قبلہ میں چاہتا ہوں کہ اس سوال سے آغاز کروں کہ واقعہ معراج کا جو تذکرہ قرآن کریم میں ہے، چاہے وہ سورہ اسراء کے حوالے سے یا سورہ نجم کے حوالے، خاص سورہ نجم کے حوالے سے بھی آغاز انہی آیات سے ہوا، تھوڑا سا یہ سمجھائیے گا کہ جب اللہ یہ انداز اپناتا ہے کہ مفہوم ہے جس کا الفاظ تو ہے کہ مطلب جو کہا سو کہا، جو وہی نازل فرمائے، اس بیری پر چھا گیا جو چھا گیا سو چھا گیا، تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یعنی ذرا ایک منفرد انداز لگتا ہے کہ ورنہ تو کچھ مقام میں بھائی یہ آیا یہ ہوا یہ کہا گیا، یہ ہوا یہ کہا گیا، جب یہ کہتا ہے واقعہ معراج میں اللہ تعالیٰ کہ پھر اللہ نے اپنے حبیب سے جو کہا سو کہا، اس بیری کے پر چھا گیا تو یہ کیا ہے؟ کیا اس کو ذرا آسان فرما ذرا ٹرانسلیٹ کیجیے گا ہمارے لیے کہ کیا مراد ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ تمام دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو آج کی رات بہت مبارک ہو۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رات کی تمام برکتیں تمام مسلمانان عالم کو عطا فرمائے۔ اللہ آمین انشاءاللہ۔ جو بات آپ نے فرمائی دو جگہ بڑے واضح انداز میں ذکر ملتا ہے۔ ہاں اچھا، ایک مقام ہے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 1، صحیح، اور دوسرا مقام ہے سورہ نجم، اس کی 18 آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ذکر کیا ہے۔ صحیح۔ اچھا، ہم اس بات کو لیتے ہیں کہ اگر دیکھا جائے تو سورہ بنی اسرائیل کی جو آیت ہے اس میں 3 مراحل اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے۔ صحیح۔ ایک مرحلہ جس میں کوئی ابہام نہیں ہے ٹھیک۔ کہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ صحیح۔ کہ جس کے گرد برکتیں رکھی ہیں، اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہ زمینی سفر ہے۔ لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، اس سے مراد علماء فرماتے ہیں کہ مسجد اقصیٰ سے آسمانوں پر جانا۔ رائٹ۔ اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، اس سے مراد مقام قاب قوسین او ادنا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ جسے خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے زمینی سفر کو اسرا کہا، ٹھیک۔ اور زمین سے آسمانوں تک جانا اسے معراج کہا، اوکے۔ اور پھر آسمانوں سے لا مکان تک جانا، اس مقام تک جانا اسے اعراج کہا۔ اچھا جی، عرف عام میں ہم معراج کہتے ہیں۔ ٹھیک ٹھیک ٹھیک۔ اچھا، اب یہ جو ہے نا فغشاہ ما غشا، ہاں جی، اچھا، یہ اور عند سدرۃ المنتہا، یہ سدرۃ المنتہا جو ہے یہ وہ بیری کا درخت ہے صحیح۔ کہ جس کا آپ تصور نہیں کر سکتے کتنا بڑا ہے، اس کا ایک ایک پتہ کتنا بڑا، اور اس کے ایک ایک پتے پر اللہ رب العالمین نے فرشتوں کو مقرر کیا ہے۔ اچھا، یہ مکان کی حد ہے، اس کے بعد لا مکان ہے۔ جی، جو بات آپ نے فرمائی اس میں استعارہ یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کا احاطہ کیا ہوا ہے۔ اوکے۔ ہاں، اس کی قوت، اس کی طاقت کے باہر کچھ بھی نہیں ہے۔ فرمایا نا دوسرے مقام پر کہ ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان، جہاں جاؤ گے بھاگو، جہاں تو تھک جاؤ گے نا، جہاں تھک جاؤ گے تو وہیں پر ہماری بادشاہت پاؤ گے۔ اب یہاں پر جو یہ بات فرمائی نا کہ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، اس سے پہلے کیا ہے؟
ثم دنا فتدلا، قریب ہوئے اور قریب ہوئے. باقاعدہ اس میں روایت کے الفاظ ہیں کہ قریب ہوا اور قریب ہوا. اس میں باقاعدہ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ کی شان کے مطابق صدائیں آ رہی ہیں کہ قریب آ جائیے، قریب آ جائیے. اب قریب ہے، کتنا قریب ہے؟ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، کہ دو کمانوں کے درمیان جو فاصلہ ہے نا اتنا یا اس سے بھی کم. اچھا اس کا کلائمیکس جو ہے نا فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ ہے. صحیح، جی جی. اور وہاں پر نگاہ ڈالیں تو إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ. واہ واہ واہ، صحیح نا؟ واہ واہ واہ. اچھا وہ کہتے ہیں نا نثار جاؤں، یہ کیا ندا تھی، یہ کیا سما تھا، یہ کیا مزے تھے. تو اب یہاں پر دو کمانوں کی مثال دی کیوں؟ ہاں، کسی اور چیز کی مثال کیوں نہیں اس کا دی؟ بیک گراؤنڈ ہی بتائیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ عرب میں جب دو سردار آپس میں صلح کرتے اور محبت کا اظہار کرتے تو دونوں کی کمان ہوتی، تیر ایک ہوتا. لوگوں پر ظاہر ہو جائے کہ بھائی آج کے بعد سے اس سے صلح مجھ سے صلح ہے، جو اس کا دشمن اس ہے میرا سے دشمن جنگ ہے. میری مجھ سے جنگ ہے، اس سے محبت مجھ سے محبت ہے. انا انزلناہ قرآنا عربیہ، ہم نے قرآن کو عربی زبان میں نازل فرمایا. تو وہاں پر جو ایک روایات تھیں اس کی مثال دی گئی. اور فقام قاب قوسین او ادنا، یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے محبوب آپ کا مقام ہمارے نزدیک وہ ہے کہ جس نے آپ سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے آپ کی اطاعت کی. من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، اس نے اللہ کی اطاعت کی. جو کام آپ کا ہے وہ آپ کا نہیں، میرا کام ہے. وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی. اور جس نے آپ کی گستاخی کی اس نے میری کی، جس نے آپ سے جنگ کی اس نے آپ سے نہیں، دو جہاں کے خالق و مالک اللہ رب العالمین سے جنگ کی. اور انہ هو السمیع البصیر کو یہاں ذرا جوڑیں، لنک کریں. اب علماء یہ کہتے ہیں، اتنا تو آپ بھی علماء کی صحبت میں بیٹھتے ہیں، پڑھتے ہیں، یہ ہوا کی ضمیر لوٹ کہاں رہی ہے؟ مثال کے طور پر میں ایک مرتبہ کہوں گا نا کہ وسیم بھائی، دوبارہ وسیم بھائی نہیں کہوں گا، آپ جناب، ٹھیک ہے نا؟ یہ آپ، تم، تو، یہ سارے ہی ضمیریں عربک میں بھی ایسا ہی ہے. تو یہ ہوا کی ضمیر کہاں لوٹ رہی ہے؟ سبحان الذی اسریٰ کی طرف لوٹ رہی ہے یا عبدہ کی طرف لوٹ رہی ہے؟ کچھ مفسرین فرماتے ہیں کہ اسریٰ کی طرف ہے جو فاعل ہے، کچھ کہتے ہیں نہیں جی عبدہ کی طرف ہے. لیکن کچھ مفسرین یہ بھی فرماتے ہیں کہ سبحان الذی اسریٰ کی طرف لوٹایا جائے تب بھی صحیح ہے، اور عبدہ کی طرف لوٹایا جائے تب بھی صحیح ہے. تو قاب قوسین او ادنا انہ هو السمیع البصیر. شب معراج جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ حاضر ہیں تو حال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھ رہا ہے اور آپ کی باتیں سن رہا ہے، اور حال یہ ہے کہ آپ اللہ رب العالمین کا دیدار فرما رہے ہیں اور آپ کی اللہ کے کلام کو براہ راست سماعت فرما رہے ہیں. فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، اس نے جو چاہا وہی فرمائی، جو چاہا وہی فرمائی. کیا وہی فرمائی؟ امام شارانی فرماتے ہیں کہ زمین و آسمان کے تمام علوم، تمام راز اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عطا فرما دیے. اس موقع پر ایک شاعر نے بڑی پیاری بات کی جو میں اکثر کہتا ہوں، پھر کہا حق نے جلوہ میرا دیکھ لے، وہ مجھے دیکھ لے جو تجھے دیکھ لے، تو مجھے دیکھ لے میں تجھے دیکھ لوں، دیکھنے کا مزہ آج کی. واہ 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 واہ، کیا کہنا ہے بھائی، سبحان اللہ. دیکھنے کا مزہ آج کی رات ہے. اسی زمین پہ جو مشہور و معروف کلام ہے صدیق اسماعیل صاحب کو بھی مجھے نظر آ رہے ہیں اسٹوڈیوز میں، اسے بھی سنیں گے انشاءاللہ، یہاں ہیں اور انشاءاللہ ہمارے ساتھ ہوں گے بہت جلد صدیق صاحب بھی. کیوں بگین ابھی ایک بڑے میں اس کو ایک عامیانہ سا ایک کم علم انسان کا سوال سمجھ کے اس کو آپ ٹریٹ کیجیے گا کہ یار اللہ تعالیٰ کی جو مصلحت ہیں وہ تو رب ہی جانے، لیکن ہمیں کیا سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یعنی یہ واقعہ معراج کے پیچھے ممکنہ ریزنز کیا ہو سکتے ہیں، کیوں اللہ نے مناسب سمجھا ہوگا؟ جب میں نے علماء کرام سے بھی سنا کہ ظاہر سرکار کی ذات معجزات ہی معجزات، لیکن ہر معجزے کا تذکرہ قرآن میں نہیں آیا. قرآن خود ایک معجزہ یہ آیا قرآن میں، شق القمر کا واقعہ آ گیا قرآن میں، یا یہ معجزہ آیا، ہر معجزہ نہیں آیا. تو اللہ نے یہ معجزہ برپا بھی کیا اور اس کو اتنا اہم بھی جانا کہ قرآن کریم میں بھی کبھی 15ویں پارے کی ابتدا میں آواز دی، کبھی سورہ نجم کی 18 ابتدائی آیات میں آواز دی. اتنا امپورٹنٹ جانا. واٹ پاسبلی کین بی دا ریزن؟ کیا سمجھ میں آتا ہے ذرا؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ حبیب محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. شب اسرا کے دولہ پہ دائم درود، نوشے بزم جنت پہ لاکھوں سلام. واہ معراج کی حکمتیں تو کیا بات ہے. اصل حقائق تو اللہ جانتا ہے اور اللہ کے محبوب جانتے ہیں. جس نے معراج کرائی وہ جانتا ہے، جس کو معراج کرائی گئی وہ جانتا ہے. ہم اپنی فہم کے مطابق، جو اسٹیبلش فہم ہے، جو اہل علم نے جو نکات اخذ کیے اس کے مطابق، ایک تو یہ ہے کہ حضور جان عالم علیہ السلام نے جب دعوت و تبلیغ کے سلسلے کا آغاز فرمایا ہے تو آپ دیکھیں کتنی اس کے اندر کلفتیں آئیں، مصیبتیں، مشقتیں. شیب ابی طالب کا واقعہ ہوا. اللہ اکبر. پھر جو ظاہری سہارے تھے دنیا کے اندر، آہستہ آہستہ وہ رخصت ہونے لگے. آپ کے مہربان چچا جناب ابو طالب، ان کا انتقال ہو گیا. آپ کی محبوب زوجہ مومن سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ان کا وصال ہو گیا. اب ظاہری سہارے بھی آہستہ آہستہ جو ہے وہ اٹھتے جا رہے ہیں، اور کلفتیں، مشقتیں، اور وہ سلسلہ دن بدن بڑھتا ہی چلا جا رہا تھا. تو اب اللہ رب العالمین نے یہ معراج کا شرف عطا فرما کے محبوب کی دلجوئی کا سامان فرمایا. ایک تو یہ محبوب کی دلجوئی فرمائی کہ پیارے، اب جب اللہ نے اپنے دیدار کا شرف عطا فرمایا، یہ بڑی بڑی نشانیاں دکھائیں. انبیاء کرام علیہ السلام سے ملاقات کروائی. انبیاء کرام علیہ السلام کی امامت کا تاج آپ کے سر پہ سجایا. آپ کا امام الانبیاء ہونا، خطیب الانبیاء ہونا ظاہر فرمایا. سب کے سامنے ظاہر کر دیا کہ یہ امام الانبیاء ہیں. وہ سارے انبیاء جو اللہ کے خاص بندے، اللہ کے چنیدہ بندے، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، وہ اس کا مظہر یہ اس رات میں اللہ نے دکھایا کہ وہ سارے نبی حاضر ہیں. اور آگے مصلی امامت پہ کون کھڑے ہیں؟ مصلی امامت پہ آمنہ کا لال کھڑا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ ظاہر فرما رہا ہے، نماز اقصیٰ میں تھا یہی سر کہ آیا ہوں مانی اول آخر، کہ دست بستہ ہیں پیچھے حاضر جو سلطنت آگے کر گئے تھے. تو ایک تو یہ حکمت تھی. دوسری حکمت یہ ہے کہ اس کے ذریعے تسلی دینا مقصود تھا، محبوب کو بھی اور محبوب کے غلاموں کو بھی، کہ اب تمہاری شب غم سحر آشنا ہونے کو ہے. کیا بات ہے. پریشان نہ ہونا، اب تمہاری شب غم سحر آشنا ہونے کو ہے. تمہارا جو آفتاب اقبال ہے وہ اپنے جوبن پر طلوع ہوا چاہتا ہے. یہ آفتاب عالم تاب شب گریزاں ہوگی آخر جلوہ خورشید سے. یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے. یہ اس کا اعلان بھی اس کے اندر موجود تھا. یہ ہڈن میسج بھی اس میں موجود تھا اس معراج کے اندر. یہ بھی اس کی ایک حکمت. اور تیسری حکمت وہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمہ اللہ نے جو کلام کے اندر شعر کہے نا، میں جب واقعہ معراج کو دیکھتا ہوں تو ایسا لگتا ہے کہ اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ یہ واقعہ معراج ان کے ذہن میں ہوگا. اس کو دیکھ کر وہ کہہ رہے ہیں، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا. میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. یہ معراج کے اندر یہی شان نظر آ رہی ہے نا. معراج میں دکھایا جا رہا ہے کہ فرش والے کیا سمجھیں گے، فرش سے اوپر اٹھ کے یہ عرش پہ ان کو بلایا جا رہا ہے، عرش کے رب سے واصل ہو رہے ہیں. ان کا پھریرا جو ہے وہ عرش پہ اڑ رہا ہے، وہ دکھایا جا رہا ہے. وہ شان محبوبی ظاہر کی جا رہی ہے. تو یہ محبوب کی جو شان محبوبی ہے اس کا صحیح بیان جو ہے جس انداز پہ معراج میں ہوا ہے اور معراج کے ذریعے کرایا گیا ہے، یہ جو شان محبوبی ہے، ایک اس کا مظاہرہ یہ شب معراج ہے، اور دوسرا اس کا مظاہرہ جو ہے وہ میدان محشر میں ہے. وہ شب معراج راج، وہ صف محشر کا تاج، کوئی بھی ایسا ہوا تم پہ کروڑوں درود. تو یہ ویسے محبوب کی شان تو محبوب کی شان ورا الورا ہے، لیکن صحیح مظاہرے جو ہوئے دو بنیادی مظاہر، جو ایک مظاہرہ شب معراج اور دوسرا میدان محشر. سبحان اللہ، کیا کہنا، سبحان اللہ، کیا کہنا. کوئی کلام ہمیں کو سنائے ذرا کچھ مناسبت سے. سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ آیا نہیں. صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ. سبحان اللہ.
قصیدہ معراجیہ عطا ہو اس کے منتخب اشعار پیش کرنے کی سعادت حاصل عطا کرتا ہو ہے عطا ہو کہ دونوں عالم ہے نور علی نور کیوں، دونوں عالم ہے نور علی نور کیوں، کیسی رونق فضا آج کی رات ہے، دونوں عالم ہے نور علی نور کیوں، کیسی رونق آج کی رات ہے، مسرت ہے کس کی ملاقات کی، مسرت ہے کس کی ملاقات کی، عید کا دن ہے یا آج کی رات ہے، عید کا دن ہے یا آج کی رات ہے، اور وہ حبیب خدا سید المرسلین خاتم الانبیاء شاہ دنیا و دین، خاتم الانبیاء شاہ دنیا و دین، بزم قوسین میں ہوں گے مسند نشین، بزم قوسین میں ہوں گے مسند نشین، جشن معراج کا آج کی رات ہے، جشن معراج کا آج کی رات ہے، اور باغ عالم میں باد بہاری چلی، سرور انبیاء کی سواری چلی، سرور انبیاء کی سواری چلی، یہ سواری سوئے ذات باری چلی، یہ سواری سوئے ذات باری چلی، ابر رحمت اٹھا آج کی رات ہے، ابر رحمت اٹھا آج کی رات ہے، اور جذب حسن طلب ہر قدم ساتھ ہے، اور دائیں بائیں فرشتوں کی بارات ہے، جذب حسن طلب ہر قدم ساتھ ہے، دائیں بائیں فرشتوں کی بارات ہے، سر پہ نورانی سہرے کی کیا بات ہے، سر پہ نورانی سہرے کی کیا بات ہے، شاہ دولہا بنا آج کی رات ہے، شاہ دولہا بنا آج کی رات ہے، شاہ دولہا بنا آج کی رات ہے، اور پھر کہا حق نے جلوہ میرا دیکھ لے، ارے جو تجھے دیکھ لے وہ مجھے دیکھ لے، پھر کہا حق نے جلوہ میرا دیکھ لے، جو تجھے دیکھ لے وہ مجھے دیکھ لے، میں تجھے دیکھ لوں تو مجھے دیکھ لے، میں تجھے دیکھ لوں تو مجھے دیکھ لے، دیکھنے کا مزہ آج کی رات ہے، دیکھنے کا مزہ آج کی رات ہے، دونوں عالم ہے نور علی نور کیوں، کیسی رونق فضا آج کی رات ہے، یہ مسرت ہے کس کی ملاقات کی، عید کا دن ہے یا آج کی رات ہے، عید
کا دن ہے یا آج کی رات ہے. سبحان اللہ، سلامت رہیے. کیا کہنا ہے، سبحان اللہ، کیا کہنا ہے، سلامت رہیے، سبحان اللہ. قبلہ مفتی صاحب اس عنوان سے فرمائیے گا کہ کیا یہ کہنا بھی ٹھیک ہے کہ ہم ظاہر سنتے ہیں ایمان کا حصہ ہے، عقیدے کا حصہ ہے کہ سرکار دو عالم فخر انبیاء ہیں، فخر موسیٰ ہیں، فخر عیسیٰ ہے، لیکن گویا آج کی رات میں اس چیز کی ایک پریکٹیکل ڈیمانسٹریشن بھی ہو گئی کہ جب نماز ہو رہی ہے، جب باقی اہتمام ہے، تو گویا ایک عملاً اس چیز کا عملی اظہار بھی ہو گیا. یہ پہلو کہا جا سکتا ہے. علماء فرماتے ہیں، یہ بالکل صحیح بات ہے، علماء فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی 3 شانیں ہیں، ٹھیک. اور جتنے بھی کمالات ہیں وہ تینوں شانوں کی طرف رجوع کرتے ہیں. اچھا وہ کیا؟ نمبر 1 شان بشریت، ٹھیک. نمبر 2 شان ملکیت، اچھا شان روحانیت، ٹھیک. اور نمبر 3 شان محمدیت. ہاں ہاں. صحیح ہے اچھا. جی. اچھا، اس میں آپ دیکھیں کہ اس معراج کے سفر میں تینوں شانوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو کمال ہی کمال عطا فرمایا. اللہ. مثال کے طور پر جیسے مجھ سے پہلے قبلہ مفتی صاحب نے فرمایا کہ جب مسجد اقصیٰ پہنچے تو وہاں پر تمام انبیاء اور رسل اعظام علیہم السلام ہیں اور نماز ہو رہی ہے. سارے انبیاء اور رسل اعظام علیہم السلام مقتدی ہیں. امام کون ہے؟ امام الانبیاء ہے. یہ کیا تو بات ہے. اب آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جتنی مخلوقات ہیں نا انسانوں میں، سب سے افضل انبیاء اور رسل اعظام علیہم السلام ہے. اور یہاں پر اس بات کو ظاہر کیا گیا یہ میں کہہ رہا تھا کہ میرے جتنے افضل بندے ہیں ان میں بھی سب سے افضلیت اگر کسی کو حاصل ہے تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ہے. کیا بات ہے. اور دوسری شان شان ملکیت ہے، جسے شان روحانیت بھی کہتے ہیں. ہم کہتے ہیں نا کہ حضور نبی کریم علیہ السلام نور بھی ہے، بشر بھی ہیں. اچھا، کوئی یہ کہے کہ فقط نور ہے بشر نہیں، یہ بھی غلط ہے. کوئی یہ کہے کہ فقط بشر ہے نور نہیں، یہ بھی غلط ہے. یہ بھی غلط ہے. ٹھیک ہے، حضور نبی کریم علیہ السلام نور بھی ہے، بشر بھی ہیں. بشر بھی ایسے کہ آپ جیسا کوئی بشر نہیں، اور نور بھی ایسے کہ آپ جیسا کوئی نور نہیں. کہ جب آپ آسمانوں پر گئے اور سدرۃ المنتہا تک پہنچے، مجھے یہ بتائیں کہ تمام فرشتوں کے امام کون ہیں؟ امام الملائکہ جبرائیل علیہ السلام. بالکل. سدرۃ المنتہا کے مقام پر آپ رک گئے اور عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں آگے بڑھ نہیں سکتا. اللہ. لو دنوت انملتن، ایک انگلی کے پورے کے برابر بھی آگے بڑھا تو میرے پروں کو جلا دیا جائے گا. لیکن وہاں سے آگے میرے مصطفیٰ تشریف لے گئے. بات ہے. تو یہاں پر شان ملکیت ہے کہ تمام جتنی روحانیت ہے، جتنی روحانی مخلوق ہے، نورانی مخلوق ہے، اللہ رب العالمین نے وہاں بھی سب سے افضل اگر کسی کو تخلیق فرمایا تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے. اور تیسری شان شان محمدیت ہے. اچھا، شان بشریت میں تو اور بشر تھے، ٹھیک. شان روحانیت میں بھی اور تھے. یہاں پر کوئی ہے ہی نہیں ہے. واہ واہ واہ. یہاں پر کوئی ہے ہی نہیں ہے. اللہ رب العالمین نے ہر چیز میں آپ کو کمال در کمال عطا فرمایا. سبحان اللہ. کیا کہنا. توصیف محمد کی ہو تحریر کہاں تک، بھائی ناچیز کا ادراک تو پہنچا ہے یہاں تک، جبریل کے پر جلنے کا امکان ہے جہاں تک، نالین محمد کی رسائی ہے وہاں تک. اچھا، ایک بات یہاں پر یاد آئی جو ناظرین و سامعین کے لیے ہے کہ ہم کتنی خوش نصیب امت ہیں کہ جب جبرائیل علیہ السلام وہاں سے جدا ہو رہے ہیں نا، تو نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ جبرائیل کوئی تمنا ہو تو بتاؤ. اللہ کی بارگاہ میں تمنا کیا کرتے ہیں؟ روایات میں ہے کہ یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیجئے گا کہ جب آپ کی امت پل صراط سے گزرے تو میں پروں کو بچھا دوں. اچھا. اللہ. اور یہ امت اگر جو کر رہی ہے وہ کر رہی ہے، اگر یہ کرتی رہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑا بدقسمت کوئی نہیں ہے. تو تھوڑا سا اس بات کا بھی خیال رکھیں. ہاں بالکل بالکل. یہ میں اسی گفتگو رب دیتے ہوئے دو باتیں. ایک تو یہ کہ قبلہ یعنی ظاہر ہے یہ انڈرسٹوڈ بھی اٹ گوز وداؤٹ سیئنگ، لیکن کبھی کبھی اس کی شاید تکرار ہو جائے تو اگر کہ ظاہر ہے جب ہم یہ اس طرح کی بات کر رہے ہوتے ہیں جس طرح انبیاء اور فخر انبیاء کا موازنہ ہے حضرت جبرائیل، تو یہ ظاہر ہے کہ اس میں کسی اور کی خدا نہ خاصہ کوئی کمتری یا ان کو کمتر ظاہر کرنا ہرگز بھی کوئی وہ نہیں ہوتا. میں چاہتا ہوں خالی بچوں کے لیے ذرا ایک اس کی بھی تکرار ہو جائے کہ اس کا مطلب نہیں کہ کوئی بہت ہی اللہ نہ کرے کوئی اس طرح. اور دوسری بات پھر آپ اس زاویے سے بھی قبلہ نے فرمایا کہ آج کی رات کے جہاں ہم
اوصاف بیان کرتے ہیں، قصیدے پڑھتے ہیں، وہاں یہ پہلو بھی کہ بھئی آج کی رات مجھ جیسے گناہ گار کے لیے بہت سارے میسیجز اور ریمائنڈرز بھی لے کر آتی ہے اس پہ. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے جو آپ نے پہلا سوال کیا کہ ہاں. فرق مراتب یہ تو ویسے بھی ضروری ہے. صحیح. فرق مراتب اللہ نے رکھا ہے، اسی لیے کہا گیا گر فرق مراتب نہ کنی زندگی. اگر فرق مراتب نہیں کریں گے تو یہ بے دینی ہے. دین تو اتنا ضروری ہے. دین تو فرق مراتب سکھاتا ہے. فرق مراتب شخصیات میں بھی ملحوظ ہے، فرق مراتب نظریات میں بھی ملحوظ ہے، فرق مراتب افعال میں بھی ملحوظ ہے. یعنی دین سب امور میں فرق مراتب سکھاتا ہے. تو یہ جو مراتب کا فرق ہے اللہ نے رکھا ہے، اور اللہ نے خود بیان بھی فرمایا ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. تیسرے پارے کی پہلی آیت کی یہ رسول ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی. تو یہ اللہ خود بتا رہا ہے. تو وہ جن بعض کو اللہ نے فضیلت دی ہے وہ بعض کون ہیں؟ ان بعض کے اندر سب سے آگے کون ہے، افضل کون ہے؟ وہ سیدنا رسول اللہ علیہ السلام ہے، جن کو اللہ فرما رہا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. پیارے تیری ہر آنے والی گھڑی تیری پچھلی گھڑی سے بہتر ہے. وہ جو ہر آن مترقی ہیں وہ افضل الرسل ہیں. تو ان کی افضلیت کی بات کرنا یہ معاذ اللہ کسی کی تنقیص نہیں ہو رہی. تنقیص تو یہ ہے کہ کوئی کسی کا نقص بیان کرے، معاذ اللہ کوئی کسی کا عیب بیان کرے، یہ نقص ہے. لیکن آپ دیکھیں میں سمجھانے کے لیے مثال دے رہا ہوں. مثال صرف سمجھانے کے لیے ہوتی ہے، برابری بتانے کو نہیں ہوتی. کلاس کے اندر اگر کوئی بریلینٹ اسٹوڈنٹ ایک سے زیادہ ہیں، لیکن کوئی اگر فرسٹ آئے تو اس پر یہ کہنا کہ بھائی یہ سب سے آگے ہے، تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ سیکنڈ والے کی تنقیص کی جا رہی ہے یا تھرڈ والے کی تنقیص کی جا رہی ہے. وہ بھی پوزیشن ہولڈر ہی ہے، ان کا مقام مرتبہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن یہ بتایا جا رہا ہے کہ بھئی یہ سب سے آگے ہے. تو ایسی جب ہم یہ کہتے ہیں کہ سیدنا رسول اللہ علیہ السلام افضل الانبیاء ہیں، آپ سید المرسلین ہیں، آپ فرشتوں سے بھی بڑھ کر ہیں، فرشتے آپ کے خدام ہیں، تو یہ دوسروں کی توہین یا تنقیص نہیں ہو رہی. یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو فضیلت والے ہیں ان کے اندر سب سے آگے ٹاپ آف دا لسٹ یہ ہیں، باقی سب ان کے پیچھے ہیں. اور اس کا ذکر خود قرآن مجید فرقان حمید میں بھی موجود ہے، حدیث طیبہ میں موجود ہے، اور خود حضور جان عالم علیہ السلام نے بھی فرمایا ہے. بعض لوگ وہ جو روایت پیش کرتے ہیں نا کہ حضور نے فرمایا کہ مجھے یونس پر فضیلت نہ دو، تو اس طرح کی بعض روایتیں لے کر بعض کہتے ہیں کہ دیکھیں جناب آپ جو اللہ کے محبوب نے منع کیا اور آپ فضیلت دے رہے ہیں. تو ہم بتاتے ہیں کہ بھئی آپ دیکھیں جن محدثین نے یہ حدیث بیان کی ہے انہی محدثین نے اس حدیث کا مطلب اور مفہوم کیا بتایا ہے. آپ حدیث تو لے رہے ہیں لیکن جو فہم حدیث ہے، جو فقہ الحدیث ہے، جو اسٹیبلش رائے ہے اس کے بارے میں محدثین کی جنہوں نے یہ بیان کیا وہ بھی تو لینا. وہ بتا رہے ہیں آگے کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ ایسی فضیلت نہ دو جو دوسرے کے لیے عیب کا باعث ہو، کہ دوسرے کو عیب لگا کے فضیلت نہ دو. ورنہ خود فضیلت کا اظہار اللہ کے محبوب نے کیا. وہ بھی حدیث موجود صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے محبوب نے فرمایا انا سید ولد آدم ولا فخر، میں اولاد آدم کا سردار ہوں. اور یہ کوئی قابل فخر بات نہیں، میں فخریہ نہیں کہتا، اللہ نے مجھے یہ شان دی ہے، میں اولاد آدم کا سردار ہوں. جس کے زیر لوا آدم و منصبہ اس صدائے سیادت پہ لاکھوں سلام. عرش تا فرش ہے جس کے زیر نگی اس کی قاہر ریاست پہ لاکھوں سلام. وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام. وہ زباں جس کو سب کن کی کنجی کہیں اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. ان کی شان ہے. رہ گئی دوسری بات جو آپ نے کہی، دوسری بات سے پہلے جو ہے وہ قبلہ مفتی صاحب نے جو بات کی جبریل امین کے حوالے سے، تو مجھے وہ اعلیٰ حضرت کا شعر جو ہے وہ ذہن میں آ گیا. اعلیٰ حضرت نے اسی طرف اشارہ کرتی ہوئے کہا، تلمیح کی، پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو. یعنی وہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ حضور ہم جو ہے وہ آپ نے وعدہ فرما لیا تو ٹھیک ہے ایسا ہوگا، لیکن وہ جبریل امین ہیں، فرشتوں کے سردار ہیں، ان کے نوری پر ہیں، کہاں ہمارے گندے قدم. تو ٹھیک ہے ہوگا تو صحیح، لیکن پھر ایسا ہو کہ جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر. اور دوسری بات یہ ہے کہ حضور ہم تو آپ کے عاشق ہیں، غلام آپ کے ہیں، اور غیرت عشق ہماری یہ گوارا نہیں کرتی کہ نام لیوا تو آپ کے ہیں اور پھر ہمیں سہارا لینا پڑے جبریل کے پروں کا. تو جبریل کے پر کا سہارا نہیں حضور، لیکن چونکہ آپ نے فرما دیا ہے تو ٹھیک ہے ہوگا. تو ٹھیک ہے پھر ایسا ہو کہ جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو، پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو. اور میسج کی بات یہ ہے آخری بس اختصاراً کہ اس رات کو اللہ رب العالمین نے فرض نمازوں کا تحفہ عطا فرمایا. تو ایک خاص رات، خاص ملاقات
خاص ملاقات میں خاص وقت میں جو خاص تحفہ عطا فرمایا گیا اس تحفے کی کیسی قدر کرنی چاہیے یہ آپ اندازہ لگا لیجئے. تو وہ تحفہ نماز کا تحفہ ہے، وہ تحفہ جس کے بارے میں حضور جان عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو علت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھ کی ٹھنڈک نماز میں رکھ دی گئی ہے. تو اب ہم اور آپ غور کر لیں کہ وہ تحفہ جو اللہ نے خاص ملاقات میں خاص موقع پہ عطا فرمایا، خاص ایونٹ تھا نا، اس پہ اللہ نے عطا فرمایا. تو اول تو خاص موقع پہ دینا ہی سبحان اللہ، تو اس کی قدر ہمیں ہونی چاہیے. دوسری بات ساتھ ہی ساتھ محبوب نے یہ بھی فرما دیا کہ میری آنکھ کی ٹھنڈک اس میں رکھ دی گئی ہے. تو ہم جب محبوب سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، اگر عشق رسول کا دعویٰ کرتے ہیں تو عشق رسول کا تقاضا یہ ہے کہ محبوب کی آنکھوں کی ٹھنڈک کو ضائع نہ کریں، وہ کریں جس میں محبوب کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان ہو. اس میں انشاءاللہ مزید جی اس میں یہ بھی ہے کہ دوسرا سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات، ہاں یہ بھی جن کا تحفہ ہے، رمضان میں بھی آپ بہت تکرار کرتے ہیں کہ اس کی تکرار کی تحفہ بھی ہے. ہاں. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے ذریعے ہمیں تعلیم دی گئی ہے کہ قرآن سے جڑ جائیں. نماز اور قرآن ایسی چیز ہے جو جڑ جائے تو انشاءاللہ دنیا میں بھی کامیابی ہے، آخرت میں بھی کامیابی. اور آخری بات ایک عرض کروں گا کہ جو حضور نبی کریم علیہ السلام کے مشاہدات ہیں، جو سود خوری کرنے والوں کو عذاب میں مبتلا دیکھا، فتنہ پرور خطیبوں کو عذاب میں مبتلا دیکھا، ناشکری کرنے والے اور والیوں کو عذاب میں دیکھا، اور اسی طریقے سے بدکاری کرنے والیاں اور والے ان کو عذاب میں دیکھا، تو ان تمام گناہوں سے بچنا بھی ہے. اس رات کا میسج بھی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت اور رسول اللہ علیہ السلام کے نقش قدم پر چلنا، یہی کامیابی اور کامیابی. کیا کہہ رہے ہیں، واہ واہ سبحان اللہ. ہاں بھائی آپ ہمیں 2-3 اشعار سنائیں تو مجھ سے ایک سیگمنٹ کا ذرا اختتام کرتے ہیں ہمیں کسی کلام کے. آپ ہاں وہ خدا کے نور کو دیکھ کر بھی جہان والوں میں آ گئے، بھی جہان والوں میں آ گئے. سر عرش جانا کمال تھا کہ وہاں سے آنا کمال ہے. سبحان اللہ. معراج والے آقا من میں بساؤں تو سے پریت لگاؤں، پریت لگاؤں. اے میرے رب کے دلارے میں تو واری واری جاؤں، میں تو واری واری جاؤں. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ. خالق کو یاد جب محبوب آئے، جبریل امین لے کے براق آئے. خواب راحت میں ہانی کے پایا، سویا ہوا تھا بی بی آمنہ کا چایا، آمنہ کا چایا. کیسے جگاؤں اے میرے رب کے دلارے، میں تو واری واری جاؤں، میں تو واری واری جاؤں. صلی اللہ تنوں سے رخسار مل کے جگایا، پہلے سلام کیا پھر یہ بتایا. معراج کا شوق مشدہ سنایا، چلیے حضور تم کو رب نے بلایا، چلیے رب نے بلایا. دولہا بناؤں اے میرے رب کے دلارے، میں تو واری واری جاؤں، میں تو واری واری جاؤں. صلی اللہ عرش مجید پر پہنچے حبیب جب، محبوب رب کے آئے قریب جب. فرمایا حق نے مانگو جو چاہو، دل میں ہے
جو پیارے مقصد بتاؤ، مقصد بتاؤ. بولے حضور میری تجھ سے پکار ہے، امت پہ میری مولا اسیاں کا بار ہے، اسیاں کا بار ہے. بخشا امت کو تیری بولا کریم یوں، دل میں نہ گھبرا پیارے میں تو رحیم ہوں، میں تو کریم ہوں. محبوب پیارے میرے عرشوں کے تارے، تیری شان بڑھاؤں، شان بڑھاؤں. اے میرے رب کے دلارے میں تو واری واری جاؤں، میں تو واری واری جاؤں. صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد. سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کہنا ہے. جزاک اللہ، سبحان اللہ، بہت نوازش، جزاک اللہ. نشریات ہماری جاری ہے. جناب صدیق اسماعیل صاحب کو بھی سنیں گے انشاءاللہ ابھی اگلے سیگمنٹ میں. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں. علماء کرام اور نعت خواں حضرات کے ساتھ اس نشست کو آگے بڑھاتے ہیں. ایک وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں انشاءاللہ. ہے خلق میں اعلان کے معراج کی شب ہے،